أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اور کون شخص زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو بناتا ہے اللہ پر جھوٹ. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ. کیا کہیں گے؟ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر. الا خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. کون ہے ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ویبغونها عوجا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس کو ٹیڑھا پن. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے ساتھ وہ کفر کرنے والے ہیں. اولئک، یہ لوگ لم یکونوا موجزین فی الارض، نہیں ہیں عاجز کرنے والے زمین میں. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست. ان کی سزا کیا ہوگی؟ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. ضاعف یضاعف سے فعل مضارع مجہول. ما كانوا یستطیعون السمع، نہیں تھے وہ طاقت رکھتے السمع، سننے کی. وما كانوا یبصرون، اور نہیں وہ دیکھ سکتے تھے. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ لوگ جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو. وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، غائب ہو گیا ان سے. ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ بناتے تھے. لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بے شک وہ آخرت میں گھاٹا پانے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. واخبتوا الی ربہم، اور انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کے سامنے. اولئک، یہ لوگ اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. مثل الفریقین، مثال الفریقین، فریق کی تثنیہ، دو فریقوں کی. کون ہیں وہ؟ کالاعمی والاسم، جیسے نبینا اور بیرا. اعمی اندھا، اسم بیرا. اور دوسرا فریق والسمیع والبصیر. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع. پہلا کون؟ اندھا بیرا. دوسرا والبصیر والسمیع، دیکھنے والا اور سننے والا. یعنی اعمیٰ کے مقابلہ میں بصیر، اسم کے مقابلہ میں سمیع. هل یستویان مثلا، بھلا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ صدق اللہ العظیم. لو ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. ٹھیک چلتا ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قوله ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ
ٹھیک ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو کا دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے. معنا ناصرنا. ان اللہ معنا آ گیا نا، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مددگار ہے. السکینۃ فعلیتم من السکون. السکینۃ فعلتم فعیلت پر وزن، فعیلہ کے وزن پر سکون سے، سکینۃ فعیلۃ. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا ثابت قال حدثنا انس قال حدثني ابو بکر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. ابو بکر نے حدیث بیان کی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ غار میں تھا. فرأيت آثار المشركين. تو میں نے دیکھے مشرکوں کے نشانات، ان کے اقدام قدم. قلت یا رسول اللہ لو ان احدهم رفع قدمه. یا رسول اللہ اگر ان کا ایک اٹھائے اپنا قدم، یعنی تھوڑا سا اور آگے آئیں، رآنا. ہمیں دیکھ لے گا. قال ما ظنك باثنين. آپ نے فرمایا تیرا کیا گمان ہے ان دونوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے. اللہ ثالثهما. اللہ ثالثہما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس انه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير. عبداللہ بن عباس سے انہوں نے کہا کہ جب واقعہ ہوا ان کے اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان، جب ان کا آپس میں اختلاف ہوا. عبداللہ بن زبیر جو مکہ کے امیر تھے، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ میری بیعت کرو. عبداللہ بن عباس نے کہا ذرا مجھے تأمل ہے، مجھے سوچنے دو. تو اس بات پر عبداللہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس کو قید بھی کروایا تھا. ٹھیک ہے نا. بعد میں مختار شکفی نے ان کو چھڑایا تو ان کا اختلاف ہو گیا، عبداللہ بن زبیر کا اور عبداللہ بن عباس کا. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اختلاف ہوا لیکن کیا کہہ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں؟ عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ قلت ابو ہمارا اختلاف ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ہم گالیاں دیتے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. تو ان کا اختلاف ہوا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو الزبیر، ان کا باپ زبیر ہے. کس کا؟ عبداللہ بن زبیر کا. وامه اسماء. اس کی ماں اسماء ہے. وخالته عائشہ. اس کی خالہ عائشہ ہے. وجدہ ابو بکر. اس کا نانا ابو بکر ہے. وجدته صفیہ. اس کی دادی صفیہ ہے. سبحان اللہ. فقلت لسفیان اسنادہ. میں نے کہا سند میں، میں نے کہا سفیان سے، سفیان ثوری سے اس کی سند بیان کرو. فقال حدثنا فشغلہ عن انسان. انہوں نے سند بیان کرنی شروع کی، اتنا ہی کہا حدثنا تو کسی انسان نے ان کو مشغول کر دیا. ولم یقل ابن جریج. اور آگے نہ کہہ سکے ابن جریج. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن ابي مليكة قال وكان بينهما شيء. عبداللہ بن عباس کے اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان کچھ اختلاف ہوا. فغدوت على ابن عباس. تو میں عبداللہ بن عباس کے پاس صبح گیا اور یہ ان کی شگرد کہہ رہی ابن ابی ملیکہ. فقلت اتريد ان تقاتل ابن زبیر. میں نے کہا کیا آپ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہو فتحل حرم اللہ، اور آپ حلال کر دیں اللہ کے حرم کو؟ فقال معاذ اللہ. عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کی پناہ، ان اللہ کتب ابن الزبیر و بنی امیہ محلین. یہ تو اللہ نے یعنی حرم کو حلال کرنا اللہ نے عبداللہ بن زبیر اور بنو امیہ پر لکھا ہے، وہ کر سکتے، میں نہیں کر سکتا. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُحِلُّهُ أَبَدًا. اللہ کی قسم میں تو اس کو کبھی بھی حلال نہیں کروں گا. قال الناس باجع لابن زبیر. لوگوں نے کہا پھر عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لو. فقلت وَأَيْنَ بِهَذَا الْأَمْرِ عَنْهُ. تو عبداللہ بن عباس نے کہا وہ کیسے اس سے دور ہے، وہ بیعت کا حقدار ہے، وہ بیعت کا حقدار ہے. کیوں؟ آگے پڑھیں. اما ابوہ فحواری النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
کیونکہ اس کا باپ زبیر، عبداللہ کا باپ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری ہے، مددگار ہے، معلوم آیا تھا نا، ہر نبی کا حواری ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ وأما جده فصاحب الغار يريد ابو بکر، اور جو ان کا نانا ہے ابو بکر، وہ صاحب الغار ہے۔ سبحان اللہ، شان بیان کر رہے ہیں عبداللہ کی۔ وأمه فذات النطاق يريد عائشہ، اور ان کی جو ماں ہے وہ ذات النطاقین ہے، دو پٹکوں والی، دو کمر بند والی، مراد لے رہے تھے ان کی خالہ اسماء۔ وأما خالته فأم المؤمنین، اور ان کی جو خالہ ہیں وہ ام المومنین ہیں، يريد عائشہ۔ مراد لے رہے تھے عائشہ۔ وأما أماته فزوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يريد خدیجہ۔ اور ان کی پھپھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، مراد خدیجہ۔ وأما أمات النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجدته، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی وہ ان کی دادی ہے، یعنی صفیہ۔ ثم عفیف فی الاسلام قاری یعنی ان کی للقرآن، تو شان بڑی ہے، ان کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری ہے، ان کی ماں ذات النطاقین ہے، ان کی خالہ عائشہ ام المومنین ہے، ان کا نانا ابو بکر ہے، ان کی پھپھی خدیجہ ہے، اور ان کی دادی صفیہ ہے۔ آگے اور سنیں اور پڑھیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم عفیف فی الاسلام پھر وہ پاک دامن ہے عبداللہ بن زبیر اسلام کے اندر، قاری للقرآن، قرآن کا قاری ہے۔ واللہ ان وصلونی من قریب، اللہ کی قسم اگر وہ میرے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو وہ قریب سے صلہ رحمی کریں گے، وہ میرے رشتہ دار ہیں، میرا حق کیا ان پر کہ وہ صلہ رحمی کریں میرے ساتھ۔ وَإِن ربونی ربانی اکفاء، اگر وہ مجھ پہ حکومت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ربنی اکفاء الکرام، حکومت کریں گے مجھ پر میرے ہم پلہ باعزت، اکفا ہم پلہ، کرام باعزت۔ فآثرت طویتات، تو عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا ہے؟ فآثرت طویتات والاسامات والحمیدات، انہوں نے ترجیح دی طویتات کو، اسامات کو، حمیدات کو۔ وہ کون ہے طویتات، اسامات، حمیدات؟ وہ کون ہے؟ یرید عبدنا من بنی اسد، وہ مراد لے رہے تھے بنو اسد کے کچھ قبیلے، بنی طویت، بنی طویت، ان کو طویتات کہہ رہے ہیں، بنو طویت قبیلہ، و بنی اسامت، اور بنو اسامہ، اسامات، و بنی اسد، اور بنو اسد۔ ان ابن ابی العاص بارز یمشی القدمی۔ ہاں ایک بات ہے، جو ابو العاص کا بیٹا ہے نا، ان ابن ابی العاص، ابی العاص، یعنی عبد الملک بن مروان، ٹھیک ہے، بے شک ابو العاص کا بیٹا برز یمشی القدمیہ، خدا میتا، میتا، برزا یمشی القدمیہ، وہ آ رہا ہے چلتا ہوا اپنے قدموں کے بل۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس کی حکومت بڑھ جائے گی، عبد الملک کی، عبداللہ بن زبیر کی نہیں رہے گی۔ یعنی عبد الملک ابن مروان، ابن یعنی وہ کون ہے؟ ابن ابی العاص، ابن ابی العاص، مراد لے رہے تھے عبد الملک بن مروان۔ وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبُهُ، اب وہ عبداللہ بن زبیر جو ہے نا، وہ دبا گئے ہیں اپنی دم۔ حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنی عیسیٰ بن یونس، کہ جب وہ ناکام ہو گئے ہیں اور عبد الملک جو ہیں وہ حکومت کرنے آ رہے ہیں۔ حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنی عیسیٰ بن یونس عن عمر بن سعید قال اخبرنی ابن ابی ملیکہ قال دخلنا علی ابن عباس، ہم داخل ہوئے عبداللہ بن عباس پر، فقال الا تعجبون لابن زبیر، انہوں نے کہا تمہیں تعجب نہیں عبداللہ بن زبیر پر، قام فی امرہ ھذا، جو کھڑا ہوا اپنے اس معاملہ میں۔ فقلت لاحاسبن نفسی لہ، تو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں میں ضرور محاسبہ کروں گا اپنے آپ کا اس کی خاطر، جتنی میرے اندر غلطی ہے نا، جتنا میرا جرم ہے، میں ضرور اپنے آپ کا محاسبہ کروں گا۔ ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، ہم اپنا نہیں محاسبہ کرتے، اس کا کرتے ہیں۔
سارا اس پر ہی اٹیک کرتے ہیں نا، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، آپ کی نہیں غلطی بناتے، کہنے لگے میں اپنا بھی محاسبہ کروں گا۔ ما حسبتها لأبي بکر ولا لعمر نہیں میں نے محاسبہ کیا اس کا ابوبکر عمر کے لیے، ولہما کانا اولا بکل خیر منہ والہما اور البتہ وہ دونوں کانا تھے اولا زیادہ لائق ہر خیر کے۔ فقلت ابن امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن زبیر عبداللہ بن عباس کہہ رہے میں نے کہا ابن امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابنو، ٹھیک ہے، ابنو امت النبی ہے، وہ بیٹا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا، صفیہ کا، صفیہ کا، وابن زبیر اور زبیر کا بیٹا ہے، وابن ابی بکر اور ابو بکر کا بیٹا ہے، وابن اخی خدیجہ تھا، اور وابن اخی خدیجہ تھا، اور خدیجہ کا بھتیجا ہے، وابن اخت عائشہ، اور عائشہ کا بھانجا ہے۔ فاذا هو يتعلى عني تو اس نے مجھ پہ چڑھائی کی عبداللہ بن زبیر نے، ولا يريد ذلك اور اس کو یہ چاہیے نہیں تھا۔ فقلت ما كنت اظن اني اعرض هذا من نفسي میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو اتنا پیش کروں گا، یعنی اتنا گرا دوں گا۔ فيدعوه فَيَدَعُهُ تو وہ مجھے یعنی اتنا وہ چھوڑیں گے، یعنی اتنا نظر انداز کریں گے، وما اراه يريد خيرا اور اب میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ میرے ساتھ کوئی خیر چاہتا ہے، وان كان لا اب وہ میری خیر میں نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لا بد وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، حالانکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی میرے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، لأن يربني اچھا آگے نہیں بڑھ لَأَن يَرُبَّنِي بنو عمي احب الي من ان يربني غيرهم لَأَن يَرُبَّنِي بنو امی حب الیہ من ان یربنی غیرہ، البتہ حکومت کرے مجھ پہ میرے چچا کے بیٹے، یعنی اب مراد بنو امیہ لے رہے ہیں، ہاں جی، تو بہتر ہے میرے لیے کہ حکومت کرے مجھ پہ کوئی ان کا غیر، کوئی دوسرا۔ باب قوله والمؤلفات قلوبهم آگے آ گیا لفظ والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب، وہ زکوٰۃ کے مصارف، ان میں ایک والمؤلفۃ قلوبهم بھی ہے، وقال جن کو مجاہد زکوٰۃ دی جائے ان کی تالیف قلب قلب کے لیے۔ وقال مجاہد يتألفهم بالعطیہ یعنی ان کی تالیف قلب بھی کرے کچھ دے کر، بالعطیہ عطا دے کر۔ کر۔ حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد قال بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بوئسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز بھیجی گئی، فقسمه بين اربعه آپ نے اس کو بانٹا 4 لوگوں کے درمیان۔ وقال اتألفهم فقال رجل ما عدلت ایک آدمی نے کہا آپ نے عدل نہیں کیا، اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے ظالم، آپ نے عدل سے کام نہیں لیا۔ فقال يخرج من ذئ هذا قوم دوبارہ پڑھیں، بوئسا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشيء فقسمه بين اربعه وقال اتألفهم فقال رجل ما آپ نے عدلت فرمایا اتعلفہم، میں یہ دے رہا ہوں ان کی تالیف قلب کے لیے۔ فقال يخرج من اس نے کہا آپ نے عدل سے کام نہیں دیا، آپ نے فرمایا یخرج من ذیہ، هذا قوم يمرقون من الدين اس کی نسل سے کچھ لوگ نکلیں گے، یمرقون من الدین، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، بس یاد رکھتا ہے۔ باب قوله یعنی وہ دین سے نکل جائیں گے، وہ دوسرے حدیثیں ہیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یہ حدیث یہاں ختم ہو گئی، یمرقون من الدین۔ باب قوله الذين يمزقون یلمزون المطوعین، من المؤمنین وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں مطوعین من المؤمنین، نفلی صدقہ دینے والوں پر مومنوں میں سے۔ یلمزون یلمزون کا معنی کیا امام صاحب کہہ رہے ہیں یعیبو، عیب لگاتے ہیں، آب یعیبو لمز یلمزو، جہدہم وجہدہم طاقتہم والذین لا یجدون الا جہدہم، جہدہ جہدہ ایک ہی ہے، اس کا معنی ہے طاقت۔
حدثني بشر بن خالد ابو محمد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن سلیمان عن ابی وائل عن ابی مسعود قال لما امرنا بالصدقہ لما امرنا جب ہمیں حکم دیا جاتا صدقہ دینے کا كنا نتحامل تو ہم مزدوری کرتے. فجاء ابو عقیل بنصف سا فجاء ابو عقیل لایا ابو وکیل آدھا سا وجاء انسان باکثر منه اور لایا ایک اور انسان اس سے زیادہ. ابو وکیل لائے آدھا سا، دوسرا انسان زیادہ لے آیا. فقال المنافقون ان اللہ لغنی عن صدقہ هذا ان صدقہ عن صدقۃ هذا. یار واضح کر کے لفظ پڑھا کر. منافقوں نے کہا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کے صدقے کی، یہ جو آدھا سا لایا ہے اللہ نے کیا کرنا ہے اس کی آدھا سا کو. وما فعل هذا الآخر اور نہیں کیا اس دوسرے نے الا ریاء مگر ریا کرنے کی. کسی نے بھی معاف، جنہیں تھوڑا دیتا انہوں بھی معافی کوئی نہیں، جنہیں بہت دیتا انہوں بھی معافی کوئی نہیں، جنہیں زیادہ دیتا انہوں کی کہہ رہے ہیں یہ ریا کار ہے، جنہیں تھوڑا دیتا انہوں کی کہہ رہے ہیں ہندی کی لوڑ ہے. اور یہ کی لوڑے اللہ نے آدھے کو تو پہ دی. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين متطوعین في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال قلت لابي اسامة احدثكم زائدة عن سلیمان عن شقیق عن ابی مسعود الانصاری قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بالصدقہ فیحتال احدنا اللہ کے رسول ہمیں صدقہ کا حکم دیتے تو محنت مزدوری کرتا. احتالا یحتالو احدنا ہمارا ایک حتی یجیء بالمد یہاں تک کہ وہ لاتا کما کر ایک مد. وان لاحدهم اليوم مئة وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِئَةَ أَلْفٍ آج تو ہمارے ایک کے ہاں ایک لاکھ موجود ہے. ادو تے ایک مد کما کے لے آ کے صدقہ کردہ اور ساڑھے کروے تھے لکھاں روپیے پے نے. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے کأنہ یعرض بنفسہ گویا کہ وہ اپنے آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. یعرض بنفسہ یعرض تعریض. باب قولہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 دفعہ بھی کریں اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال لما توفی عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا عبداللہ بن ابی جاء ابنہ عبداللہ بن عبداللہ آیا اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے پاس. فسألہ ان یعطیہ قمیصہ آپ سے سوال کیا کہ آپ دیں اس کو اس کی اپنی قمیض یکفن فیہ یکفن فیہ اباہ تاکہ وہ کفن دے اس میں اپنے باپ کو. نے کہا یا رسول اللہ اپنی قمیض دے دو میں اپنے باپ نو کفن دے دیا برکت واسطے ہو سکتا اللہ انہوں معاف کر دے بھی. فاعطاہ آپ نے دے دی، آپ نے دینی تھی، آپ رحمت للعالمین تھے. ثم سألہ ان یصلی علیہ پھر اس نے کہا کہ آپ اس کا جنازہ بھی پڑھیں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. فقام عمر فاخذ بثوب رسول اللہ فقال یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک. یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ آپ کو منع کیا ہے آپ کے رب نے. استغفر اللہ مولا تستغفر لهم ان تصلی علیہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما خیرنی اللہ. فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ٹھیک ہے استغفار کرے یا نہ کرے، ان 70 دفعہ بھی کرے پھر معاف نہیں کروں گا. اور میں 70 سے زیادہ کر لوں گا. وسأزیدہ علی 70. ٹھیک ہے میں زیادہ کروں گا 70 سے. قال انہ منافق. حضرت عمر نے کہا وہ منافق ہے. قال فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازہ نماز جنازہ پڑھا دی. قال فانزل اللہ ولا تصلی علی احد منهم. اللہ نے اب دوسرا سری حکم نازل کر دیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. جو ان میں سے مر جائے آپ اس کی کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، ولا تقم علی قبر. اس کی قبر پر بھی نہ کھڑا ہو. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل
وقال غيره حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال لما مات عبد الله بن أبي دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. آپ کو بلایا گیا کہ آپ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائیں. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبت إليه. عمر کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں آپ کی طرف پھلانگا وسبت یعنی جلدی سے رسول اللہ کی کرن لگے ہو یہ جنازہ پڑھا ہو جائے ایڈے وڈے منافق بے ایمان تھا. فقلت یا رسول اللہ اتصلی علی ابن ابی. یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں عبداللہ بن ابی کا. وقد قال یوم کذا کذا و کذا. اس نے فلاں دن فلاں فلاں باتیں کی. ہاں جی انہیں زیادتیاں یاد کران لگ پہ وہ کرتوتا فلاں دن فلانی کرتوت کی تھی فلاں دن فلانی زیادتی کی تھی. قال احدد علیہ. میں گننے لگا وعدد میں اس کی زیادتیاں گننے لگا وعدد. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے تبسم فرمایا. وقال اخر عنی یا عمر. اور میں عمر پیچھے ہٹ جاؤ مجھ سے عمر. فلما اکثرت علیہ. اخر انی یا عمر. فلما اکثرت علیہ. فلما فا کیوں نہیں آتا جی واضح کر کے لفظ پڑھو. جب میں نے زیادہ اصرار کیا فلما اکثرت علیہ. قال انی خجرت فاخترت لو اعلم. آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے میں نے پسند کر لیا لو اعلمو انی ان زدت علی 70. اگر مجھے پتہ چل جائے کیا کہ اگر 70 سے میں زیادہ استغفار کروں فغفر له تو اس کو معاف کیا جائے گا لزدت علیہ تو میں 70 سے زیادہ کر دوں گا. قال فصلى علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. ثم انصرف. پھر آپ چلے گئے. فلم يمكث الا يسيرا. آپ تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے. حتى نزلت الآیتان. یہاں تک کہ اللہ آیتان من برا. اللہ نے برام کی 2 آیتیں نازل کر دی. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الى قوله وهم فاسقون. قال فعجب. یعنی جنازہ بھی نہیں پڑھانا اور ایسے بے ایمان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں مانگنی. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی جرأت پہ تعجب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. واللہ ورسولہ اعلم. ہائے ہائے لیکن اللہ رسول خوب جانتے ہیں. یہ نہیں کیا ویکھے میں کیا سی نا کہ جنازہ نہ پڑھاؤ یہ منافق ہے تو جی میں کیا اوویں ہی اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے نا. پھر بھی کہہ رہے اللہ و رسول عالم اللہ رسول خوب جانتے ہیں. فخری انداز نہیں فخر نہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ رسول جانتے ہیں. جی چلیں. باب قوله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن اياس عن عبيد الله النافع عن ابن عمر انه قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله چلے الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه قميصه وامره ان يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه فاخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله ان تستغفر لهم. قال انما خيرني الله او اخبرني. فقال اخبرني لفظ واضح پڑھ دے کچھ نہیں ہوتا. فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال سأزيده على 70. فقال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ثم أنزل عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. باب قوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. جب تم آؤ گے ان کے پاس وہ اللہ ہی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اراض کر لو. ہاں جی اگر آپ اراض کر بھی لیں تو وہ تو پلید ہیں وہ نجس ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے.
حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله ان عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوک. میں نے سنا کعب بن مالک سے جب وہ پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک سے، واللہ وہ لمبے حدیث آپ نے پڑھے نا پیچھے کتاب المغازی میں. 3 لوگوں والی. ہاں، واللہ ما انعم اللہ علی من نعمت بعد اللہ نے نہیں مجھ پہ کوئی انعام کیا بعد اذ ہدانی بعد اس کے کہ اس نے مجھے ہدایت دی، اعظم من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ سب سے بڑا میرا سچ بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اسلام لانے کے بعد اللہ نے یہ سب سے بڑا مجھے پہ احسان کیا کہ میں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کے سچ بولا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، اور سچ کی وجہ سے پھر اللہ نے مجھے نجات بھی دی، میرے بارے قرآن بھی نازل کیا. اللہ اکونا کذبتہ یہ کہ میں نہ آپ کے سامنے جھوٹ بولوں فاہلک بس کما میں ہلاک ہو جاؤں، کما ہلاک الذین کذبوا جیسے ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا. حين انزل الوحي سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم الى الفاسقين. ٹھیک ہے. باب قوله يحلفون لكم لتعرضوا لترضوا عنهم، لترضوا عنهم فان وہ ترضوا قسمیں عنهم کہیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائے. اگر آپ راضی بھی ہو جائے فإن اللہ الله فاسقوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. فان الله لا يرضى عن القوم القوم الفاسقین. ٹھیک ہے. وقوله واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا شاباش واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان ان اللہ الله غفور رحیم. ٹھیک ہے شاید. حدثنا معمل هو ابن هشام قال حدثنا اسماعيل بن عبد ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا آتاني الليلة ہاں قال کر سلم آتاني الليلة پیچھے پڑھیں. کالا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا آپ نے ہمارے لیے فرمایا عطا. آتاني الليلة ٹھیک ہے. آتياني آج رات میرے پاس دو آئے، یعنی دو آنے والے آئے. آتیان فابتعثا فابتعثا، ان دونوں نے مجھے اٹھا لیا. ابتعث یبتعث، فانتهينا إلى مدينة وہ مجھے لے چلے. ہم پہنچے ایک شہر کے پاس. مبنية بلبن ذهب مبنیت، جو بنایا ہوا تھا. بلبن ذهب، آگے اور پڑھے. ولبن فضة بلبن نے پڑھنا ہے، لبن نہیں پڑھنا. بلبن ذهب ولبن فضة، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے. لبن. ٹھیک ہے. ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلفهم تو ملے ہمیں کچھ لوگ. شطر من خلفهم خلفہم کیوں پڑھا آپ نے؟ خلقهم خلقہم، یہ خلق غلط لکھا ہوا ہے. كأحسن ما أنت راعٍ، ہاں، جن کا آدھا حصہ بہت خوبصورت تھا، آدھے بہت خوبصورت تھے، وشطر كأقبح ما أنت راعٍ، اور آدھا حصہ ان کا بہت بہت کبھی تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں. قال لهم اذهبوا فقعوا، اس نے کہا ان کے لیے جاؤ اور گر پڑو اس نہر میں. في ذلك النهر ٹھیک ہے. فوقعوا فيه وہ اس نہر میں گر پڑے. ثم رجعوا إلينا پھر وہ ہمارے پاس آئے. قد ذهب ذلك السوء عنهم، تحقیق چلا گیا یہ وہ کوڑ، وہ قباحت ان سے خوبصورت ہو گئے. فصاروا في أحسن صورة، وہ ہو گئے بہت خوبصورت. فی احسن صورہ. قال لي هذه جنة عدن میرے لیے کہا گیا یہ ہے جنت عدن، وهذاك منزلك. اور یہ ہے آپ کا گھر. قال أما القوم الذين كانوا شطر من حسن وشطر من قبيح، اور ان دونوں نے کہا وہ لوگ جو آدھے خوبصورت تھے اور آدھے بدصورت تھے، فإنهم خلطوا عملا صالحا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے کچھ برے. وآخر سيئا سیاح. ٹھیک ہے. تجاوز الله عنهم، تجاوز اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ان کے اچھے اعمال کی بدولت.
باب قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابيه قال لما حضرت ابا طالب الوفاء جب ابو طالب کو موت آئی دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وعنده ابو جہل وعبداللہ بن اور اس کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے عمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا چچا قل لا الہ الا کہہ اللہ دو لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، میں اس کے ذریعے جھگڑا کر سکوں تیرے لیے اللہ سے میں تجھے بخشوا سکوں. قال ابو جہل وعبداللہ بن ابی امیہ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب. کہا ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے او ابو جہل کیا تو اراد کر رہا ہے عبد المطلب کے دین سے؟ اترغب عن راغب و یرغب کے بعد جب ان آئے اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، جب اس کے بعد فی آئے اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کلیہ. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاستغفرن لک ما آپ لم نے انہ فرمایا لاستغفرن لک ما لم انہا انکا، میں ضرور چچا تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. یہ آیت نازل ہو گئی نبی کے لیے لائق نہیں اور مومنوں کے لیے بھی کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبين لهم ہاں جی انهم بعد اس کے جب واضح ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بڑا سبق پہ آیا 8 بجے جان کے تھوڑا پڑھ لو. باب قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. شاباش ٹھیک ہے. حدثنا احمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس قال احمد وحدثنا انبسط قال حدثنا يونس بن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن كعب قال اخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بني. وہ اپنے بیٹوں میں سے وہ اس کے بیٹوں میں سے کعب کے بیٹوں میں سے کعب کے قائد تھے، یعنی ان کو چلاتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے جب وہ اندھے ہو گئے تھے. حين عمي قال سمعت كعب بن مالك في وہ عبداللہ کہہ رہے ہیں میں نے سنا اپنے باپ کعب سے سمعت کعب بن مالک فی حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ٹھیک ہے. قال في آخر حديثه اس نے کہا اپنی حدیث کے آخر میں ان من توبتي ان انخلع من مالی صدقۃ الی اللہ ورسولہ. میری توبہ میں سے یہ کہ میں نکل جاؤں اپنے مال میں سے صدقہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. بار ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے ماشاءاللہ. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم امسک بعض مالک. آپ فرمایا سارا نہیں رکھ لے اپنا کچھ مال فهو خیر لک وہ تیرے لیے بہتر ہے. باب قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض. اب تھوڑے ٹکڑے آئیں گے حدیث کے پیچھے. لمبی حدیث تو بابا جی آپ نے پڑھ لی ہے نا کتاب المغازی میں. بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. آگے چلے. حدثني محمد قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى بن اعين قال حدثنا اسحاق بن راشد ان الزهري حدثه قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن ٹھیک ہے چلے. قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه قال سمعت ابي كعب بن مالك. یعنی عبد الرحمن اپنے باپ سے عبداللہ سے وہ عبداللہ کعب بن مالک سے. یہ مطلب ہے سند کا.
وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وہ ایک ہے ان تینوں میں سے جن کی توبہ قبول ہوئی أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله کہ وہ نہیں عليه پیچھے رہا رسول اللہ علیہ وسلم سے وسلم في غزوة غزاها کسی غزوہ میں کبھی بھی قط غير غزوتين علاوہ دو غزووں کے، غزوة العسرة ایک غزوہ تبوک وغزوة بدر. اور دوسرا غزوہ بدر. قال فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تو میں نے ارادہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کا. اجمع تو میں نے کہا جو مرضی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دحن اجمع تو صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دحن زوا کے وقت، اگر آپ زوا کے وقت تشریف لائے وکانا قل ما یقدم من سفر اور اب بہت کم تشریف لاتے سفر سے سافرہ الا ضحا مگر زوا کے وقت. یعنی جب بھی آپ آتے اب چاش کے وقت تشریف لاتے مدینہ میں، وکانا یبدأ بالمسجد اور آپ ابتدا کرتے مسجد کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کہاں جاتے؟ مسجد میں، فیرکع رکعتین وہاں دو رکعتیں پڑھتے. ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامی وکلام صاحبیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا میرے ساتھ کلام کرنے سے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ کلام کرنے سے، ولم ینہى عن کلام احد من المتخلفین اور نہیں منع کیا کسی ایک کے ساتھ کلام کرنے سے جو پیچھے رہ گئے تھے. ہمارے علاوہ کسی اور کے ساتھ کلام کرنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ جب اپنے یار ہوندے نا انہاں دا دکھ زیادہ ہوتا ہے، جن کی جنہیں مان ہوندا ہے. اج انہاں دے مان ہوندا ہے. آج چھٹی کرنے سانوں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. فاجتنب الناس کلامنا تو لوگ بچنے لگے ہمارے ساتھ کلام کرنے سے. فلبثت كذلك حتى طال علي الامر میں اسی طرح ٹھہرا رہا یہاں تک کہ یعنی وقت زیادہ ہو گیا، بڑھتی گئی میرے ساتھ مدت. وما من شيء اهم الي من ان اموت اور نہیں کوئی چیز زیادہ اہم تھی میرے ہاں کہ میں مر جاؤں. فلا يصلي علي النبي صلى الله تو عليه وسلم نہ نماز جنازہ پڑھے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مینوں اس گل دا بڑا غم سی اگر میرے موت آ گئی تو نبی اسلام نے میرا جنازہ نہیں پڑھنا. اللہ اکبر. اگر نبی اسلام پہلے فوت ہو گئے تو بعد صحابہ نے میرے نال بولنا بھی نہیں، میں اس حال چ رہاں گا اور میرا بھی جنازہ کسی صحابی نے نہیں پڑھانا. اے میرے غم سی، اے میرے غم کھائی جا رہا سی. او يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے فاكون من الناس بتلك المنزله تو میں ہو جاؤں لوگوں کے ساتھ کسی مرتبہ میں، یعنی میں اسی حال پہ رہ جاؤں. فلا يكلمني احد نہ منهم کلام کرے میرے ساتھ کوئی ایک لوگوں میں سے ولا يصلي علي نہیں. فلا يكلمني احد منهم منهم آگے چلے ولا يصلي علي فانزل الله اور توبتنا نہ مجھ پہ کوئی میرا کوئی نماز جنازہ پڑھے. فانزل اللہ توبتنا على النبي صلى الله عليه وسلم توبتاً توبتنا على النبي صلى الله عليه وسلم توبتنا، اللہ نے ہماری توبہ نازل کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حتى بقي الثلث الاخر یہاں تک کہ باقی رہ گیا رات کا آخری تہائی. یعنی رات کے آخری تہائی میں یعنی تہجد کا ٹائم نا تقریباً تہجد کے ٹائم اللہ نے ہمارے بارے رسول اللہ پر قرآن نازل کیا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ام سلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی بیوی ام سلمہ کے ہاں موجود تھے. وکانت ام سلمہ محسنۃ فی شأنی اور ام سلمہ میرے معاملہ کے اندر بہت میری محسنہ تھی، معنیۃ فی امری میرے معاملہ میں بہت میری مددگار تھی. ام سلمہ نے بڑی فکر سی میری. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام سلمہ طیبہ علی کعب آپ نے بھائی ام سلمہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی. قالت افلا ارسل الیہ فابشرہ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں اسے پیغام بھجوا کے خوش نہ کر دوں، مبارک نہ دے دوں. قال اذن اذن یختفکم اذن یختفکم الناس یختفا نہیں شاہ جی تھوڑا دو حرف نظر آ رہے نے. یختفکم اذن یحتمکم الناس، تب لوگ تو تمہیں رون دیں گے، لوگاں دا اتنے ہجوم لگ جائے گا، ہوں ہی تمہیں سون نہیں دینا کسے.
یختفا تو نہیں لکھا ہوا آپ کے یہاں کہیں؟ یکتی لکھا ہوا ہے. خا لکھا ہوا ہے. ہاں جی. آپ کے یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ یختفا بنتا ہی نہیں. یختفکم الناس کی لکھے سارے لکھ دین. میں کیوں پڑھا؟ میں کو لکیر دا فقیر ہاں. اذن حاشیہ دیکھو. یحتمک لکھا ہوا ہے حاشیہ. حاشیہ میں صحیح لکھا ہوا ہے نا؟ جی. میں خام خواہ یختفا پڑھا. اسی پڑھا نہیں آپ دے استاداں کول. میں دے پیچھے لگ جاواں. یختفا پڑھا. فیمنعونکم النوم. پڑھے پڑھا واضح پڑھیں. کیا پڑھنا ہے؟ اذن یحتمکم. ہاں یحتمکم الناس. تب لوگ تو تمہیں روند ڈالیں گے. فیمنعونکم النوم. وہ تمہیں روک دیں گے سونے سے سائر اللیلہ. ساری رات. لوگا تو آنا جانا لگ جائے گا. حتی اذا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی. آذن بتوبۃ اللہ. آپ نے اعلان کر دیا اللہ کی عام معافی کا. وکانا اذا استبشر استنار وجہ. وکان اذا استبشر استنار وجہہ. اور تھے جب آپ خوش ہوتے آپ کا چہرہ چمک اٹھتا. حتی کأنہ قطعۃ من القمر. گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے. وکننا ایھا الثلاثۃ الذین خلفوا. وکننا اور تھے ہم یعنی تین. ہاں جی یہ تھے ہم تین لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے. خلفنا عن الامر الذی. یعنی خلفو سے مراد خلفنا عن الامر الذی. ہم پیچھے چھوڑے گئے اس معاملہ سے. قبل من هؤلاء الذین. وہ معاملہ جو قبول کیا گیا ان لوگوں سے ان لوگوں کی طرف سے. قبل من هؤلاء الذین اعتذروا. آگے پڑھے. حین انزل اللہ لنا التوبہ. جنہوں نے عذر کیا جب اللہ نے ہماری توبہ نازل کی. فلما ذکر الذین کذبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فلما ذکر الذین جب ذکر کیا گیا ان لوگوں کا جنہوں نے جھوٹ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے من المتخلفین. پیچھے رہنے والوں میں سے. واعتذروا بالباطل. اور انہوں نے جھوٹا عذر پیش کیا. واعتذروا بالباطل جھوٹا عذر پیش کیا. ذکروا بالشر ما ذکر تو به. ان کا ذکر کیا گیا بہت شر کے ساتھ. بہت بری بات کے ساتھ. شر کے ساتھ برے طریقے کے ساتھ. ما ذکرہ به احد. جو ذکر کیا جاتا ہے کسی ایک کا. قال اللہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. پڑھ لیں شاباش. وسیر اللہ اعمالکم ورسولہ. الآیہ. باب قولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. شاباش. حدثنا یحییٰ ختم کرے. حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک ان عبد اللہ بن کعب بن مالک وکان قائد کعب بن مالک قال سمعت کعب بن مالک یحدث حين تخلف عن قصة تبوک فواللہ ما اعلم احدا ابلاہ اللہ فی صدق. ابلا بنا جس کو آزمایا اللہ نے. فی صدق الحدیث احسن مما ابلانی ما تعمدت منذ ذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یوم هذا کاذبا فانزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین الى قولہ وکونوا مع الصادقین. تو کعب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا میں نے سچ بولا. اللہ نے سچ کی وجہ سے میری توبہ قبول کی. صرف توبہ قبول ہی نہیں کی بلکہ قرآن میں اس کا اعلان کر دیا قیامت تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. آگے چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قولی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اونچی پڑھ یار. ستا اٹھ کے ہیں منر رافت سے تتبع رافتا ورحمہ رؤوف الرحیم. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابن سباقی ان زید بن ثابت الانصاری وکان ممن یکتب الوحی قال ارسل الی. زید بن ثابت انصاری سے جو وحی لکھا کرتے تھے. قال ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامت. اس نے کہا کہ ابو بکر نے مجھے بلایا
ہاں جی کب بلایا؟ اہل یمامہ کے مقتل کے موقع پر، یعنی جب اہل یمامہ جنگ یمامہ میں کثیر مسلمانوں کی شہادت ہوئی نا، ہاں جی اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے بلایا۔ یمامہ کون سی جنگ ہے؟ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی تھی، اس میں بہت مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی، وعنده عمر اور ان کے پاس حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال ابو بکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحرا، قد استحر یوم الجمامۃ ابو بکر نے کہا عمر میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ قتل بہت گرم ہو گیا یمامہ کے دن، یعنی یمامہ کے دن بہت قاری شہید ہوئے۔ بالناس وانی بالناس سے ٹھیک ہو گیا ہوں، وانی اخشى ان يستحر القتل، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح گرم ہوتا رہے گا قتل، یعنی اسی طرح شہادتیں لگاتار ہوتی رہیں گی اور قاری ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ بالقراء فی المواطن قاریوں کے ساتھ دوسری تینے دوسری جنگوں میں اور بھی جنگیں ہوں گی، تو مسلمانوں کی شہادتیں ان جنگوں میں بھی ہوں گی اور قاری ایسا ایسا کم ہوتے چلے جائیں گے، فیذهب کثیر من القرآن تو چلا جائے گا قرآن کا اکثر حصہ۔ الا ان تجمعوه وانی اللہ ان تجمعہ، مگر یہ کہ تم قرآن کو اکٹھا کر دو۔ وانی لارا یجمع وانی لارا، وانی لارا یجمع القرآن، تھوڑے لکھے لکھے ہے یہ زیادہ ٹھیک ہے۔ وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع کر دیں۔ یہ مشورہ کون دے رہے ہیں؟ حضرت کیا بات ہے، عمر، جن کی رائے کے مطابق قرآن اترتا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں، ہاں جی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، ہاں جی لوگ اپنے سینوں کے اندر قبروں میں لے جائیں، اس لیے آپ قرآن کو کتابی شکل دے دیں۔ قال ابو بکر قلت لعمر ابو بکر نے کہا، میں نے عمر کو کہا، کیف افعل شیئا، کیسے کروں میں وہ کام، ان یفعلہ رسول اللہ، کیف افعل شیئا لم یفعلہ، لم پڑھے آپ نے، این کیوں پڑھا ہے، جو نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقال عمر هو واللہ خیر، عمر نے کہا وہ واللہ خیر، وہ اللہ کی قسم بہت بہتر ہے، آپ کو کرنا چاہیے۔ فلم یزل عمر یراجعنی فی، عمر ہمیشہ اس کے بارے میں میرے ساتھ تکرار کرتے رہے، حتی شرح اللہ لذالک صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ ورأیت الذی رعا عمر، اور دیکھ لی میں نے وہ خیر، وہ بات جو عمر نے دیکھی تھی۔ قال زید بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتکلم، زید بن ثابت نے کہا اس وقت عمر ابوبکر صدیق کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، نہیں بول رہے تھے، نہیں کلام کر رہے تھے، چپ کر کے سن رہے سن۔ فقال ابو بکر انک رجل شاب ابو بکر نے کہا تو ایک نوجوان آدمی ہے، شاب عاقل، عقل مند، ولا نتہمک، ہم تجھ پہ کوئی جھوٹ کا الزام نہیں دیتے، کنت تکتب الوحی لرسول اللہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا، یعنی آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے۔ فتتبع القرآن، تو آپ قرآن کو تلاش کریں فاجمعہ، اور اس کو جمع کریں۔ فواللہ لو کلفنی نقل جبل، اللہ کی قسم اگر مجھے تکلیف دیتے ایک پہاڑ کے اٹھانے کی، من الجبال ما کان اسکل علی مما پہاڑوں امرنی، میں سے ما کان اسکل علیہ، مما امرنی بہ، تو وہ پہاڑ کا اٹھانا مجھ پہ زیادہ بھاری نہیں تھا اس چیز سے جو انہوں نے مجھے حکم دیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر وہ مجھے کہتے نا کہ پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو، وہ کرنا میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن کا جمع کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ من جمع القرآن قلت کیف تفعلان شیئا،
اب زید کہہ رہے میں نے کہا تم دونوں کیسے کرو گے وہ کام لم يفعله جو النبي نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فقال ابو بکر هو والله خیر ابو بکر نے کہا وہ اللہ کی قسم بہت بہتر ہے. فلم ازل اراجعه حتى شرح الله صدری زید کہتے ہیں میں ہمیشہ اس کے ساتھ تکرار کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا. للذی شرح اللہ له صدر جیسے اللہ نے ابو بکر و عمر کا سینہ کھولا. ابی بکر و عمر. ٹھیک ہے. فقمت فتتبعت نہیں لفظ صحیح کرے. فتتبعت القرآن. پیچھے پڑھے للذی شرح اللہ له صدر ابی بکر و عمر. آگے پڑھیں. فقمت فتتبعت القرآن. میں نے قرآن کو ہاں جی اکٹھا کرنا تلاش کرنا شروع کر دیا. اجمعہ من الرقاء. اس کو جمع کرنے لگا من الرقاء. من الرقاء. ٹھیک ہے. من الرقاء. رقاء والاکتاف والعصب وصدور الرجال. من الرقاء چمڑے کے ٹکڑوں سے. والاکتاف کندھے کی ہڈیوں سے جو چوڑی چوڑی ہوتی ہے نا اس یعنی کندھے کی ہڈیوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا. چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. کندھے کی ہڈیوں سے شانے کی ہڈیوں سے اور آگے والعصب اسیب کی جمع کھجور کے پتوں سے اور لوگوں کے صدور الرجال اور لوگوں کے سینوں سے. حتی وجدت سورۃ التوبہ. حتی وجدت من سورۃ التوبہ. حتی وجدت من سورۃ التوبہ آیا تئینی. شاباش. خزیمۃ یہاں تک کہ پائی میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں خزیمہ بن ثابت انصاری سے. لم اجدہما مع احد غیرہ. نہیں پائی تھی میں نے کسی اور کے پاس اس کے علاوہ. لقد جاءکم رسول من وہ کون سی آیتیں تھی؟ آخری آیتیں. من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم الی آخرها وکانت الصحف التي. خیر قرآن جمع ہو گیا پھر وہ کس کے پاس رہا؟ وکانت الصحف التي جمع فیها القرآن عند ابی بکر. اور وہ صحیفے جن کے اندر قرآن لکھا گیا ابو بکر صدیق کے پاس رہے حتی توفاہ اللہ. یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. ثم عندہ عمر. وہ کوئی نہیں. ثم عندہ عمر. پھر حضرت عمر کے پاس رہے حتی توفاہ اللہ. یہاں تک کہ ان کو بھی اللہ نے فوت کر دیا. ثم عندہ حفصہ بنت عمر. حضرت حفصہ عمر کی بیٹی کے پاس رہے. تابع عثمان بن عمرو واللیث عن یونس عن ابن شہاب وقال اللیث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شہاب وقال مع ابی خزیمہ الانصاری. مع ابی یعنی پیچھے ہے نا خزیمہ انصاری یہاں آ رہا ہے ابو خزیمہ. کسی روایت میں خزیمہ انصاری اور کسی میں ابو خزیمہ انصاری. دونوں طرح ٹھیک ہے. ان کا نام خزیمہ بھی ابو خزیمہ بھی. وقال موسیٰ بن ابراہیم حدثنا ابن شہاب مع ابی خزیمہ تابعہ یعقوب بن ابراہیم عن ابیہ قال ابو ثابت حدثنا ابراہیم وقال مع خزیمہ او ابی خزیمہ. مع خزیمہ او ابی خزیمہ. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. دیکھ لیں شاہ جی کی. ابو محمد صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ فیصل شاہ صاحب. محمد عرفان صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بشارت فاروق صاحب ہماری باجی محترمہ مکرمہ امریکہ سے. اللہ ان کو سلامت رکھے. شکریہ جی. السلام علیکم.